یاد. ہاں، جسٹس ڈینائڈ یہ فریز ہمارا ہے، اور اس کو ہم نے جیسے ڈیلی لکھتے ہیں، اور یہ فریز ہم نے غور کیا ہے. یہ جو ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس جو اس پر اوپینین دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کے حوالے سے. تو ذوالفقار علی بھٹو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ فریز ہے جسٹس ڈینائڈ، کہ جو اپنا اوپینین دیا ہے یونانیمس سپریم کورٹ نے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھٹو صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے، جہاں پر ٹرائل ہوا تھا ان کا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جہاں اپیل گئی تھی، ان کو وہاں فیئر ٹرائل نہیں ملا. تو مطلب اس کا یہ تھا کہ ان کو ہی واز ڈینائڈ جسٹس. تو جسٹس ڈینائڈ کہتے نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ والا ہے، لیکن یہاں ہم نے جو لیا ہے صرف جسٹس ڈینائڈ کہ ہی واز ناٹ الاؤڈ اے فیئر ٹرائل. یہ ہے اس کی وہ. تو رشین میں وہ پروسودیات کازانا جسٹس ڈینائڈ بات خیود ہا تصدیق. اچھا یہاں بتاتے چلوں، دیکھیں ہبریو میں یہ اگر ہم صرف اس کو اس نہ لیتے ہیں کیونکہ کنسٹرکشن ہے اس کی، تو اس کا مطلب ہے جسٹس. تس یہ ٹی ایس کی آواز ہے، تس یہ دال تھے، یہ دال کی آواز ہے. تصدیق یہ کیوں ہے، تصدیق یعنی بات خیود ہا تصدیق. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ شغے یہ 3 ڈاٹ لگیں، یہ آواز پیدا کرتے ہیں رے وے ہے کے ساتھ جس طرح آواز آتی ہے تصدیق. تو یہ ہو گیا. اور عربک تم رفض العدالتی جسٹس ڈینائڈ، بھٹو صاحب واز ڈینائڈ جسٹس. اور فارسی میں دولت تکذیب شد، یہ ہو گیا جی. ٹھیک ہے. تو اب اس کے حوالے سے ایک دو باتیں میں یعنی بھٹو صاحب کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ بھٹو صاحب کو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 4 اپریل 1979 کو ان کو ہی واز ہینگ ٹو ڈیتھ، پھانسی دی گئی تھی. اور ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے بھٹو کے آخری 323 دن، کرنل رفیع، لیفٹیننٹ کرنل رفیع صاحب، اور وہ سیکیورٹی آفیسر تھے وہاں پر راولپنڈی جیل میں. ان کا کہنا یہ تھا کہ 3 اپریل کی شام کو میجسٹریٹ، جیل سپرنٹینڈنٹ، جیل کا ڈاکٹر اور خود وہاں پہنچ گئے تھے. اور بھٹو صاحب کو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ اب آپ کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. یعنی کہ تو یہاں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے ان سے ایک سوال کیا. ایک تو یہ کہ کئی سوالات تھے جن کے ان کے پاس جواب نہیں تھے. ایک سوال یہ کیا کہ وہ بلیک وارنٹس جو کسی کانوکٹ کو جس کو ڈیتھ سینٹنس دی گئی ہوتی ہے اس کے لیے ایشو کیے جاتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اگین ڈیو پروسیس جو ہے ان کی موت تک چلا ہے. پھر وہ باقی سب چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی کہ ان کو کس طرح سے زبردستی اسٹریچر پر ڈالا گیا، اور اسٹریچر پر ڈال کے ان کو ہینڈ کف کیا گیا، پھر لے کے گئے وہاں پر پھانسی گھاٹ پر تارا مسیح، اور باقی ساری چیزیں. یہ فیکٹ سارے ٹرو ویل نون ہیں. تو اب میں جو یہاں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں ایک طالب علم کے حیثیت سے، جو طالب علم ہے مڈل ایسٹرن اسٹڈیز کا،
کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا عالم عرب میں ایک بہت بڑا لیڈر ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا گمال عبد الناصر، مصر کے تھے یہ. اچھا، ان کی ڈیتھ ہوئی، یہ نیچرل ڈیتھ تھے 1974 میں. اور اس سے پہلے جو وہ بہت تکلیف میں تھے، اور خاص تکلیف ان کی وہ یہ تھی کہ مطلب تکلیف سے مراد یہ کہ ان کو جو پرسنل پین تھا کہ 1967 کی جنگ ہارے تھے یہ اسرائیل کے ہاتھوں. تو وہ ایک درد تھا، ایک وہ پین تھا جو لائف لانگ تھا، اور وہ ڈیتھ ہو گئی، ان کی نیچرل ڈیتھ تھی. جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو پورا عرب ورلڈ خاص طور پر اس پہ ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا، العالم یبکی عبد الناصر، العالم یبکی عبد الناصر، کہ عبد الناصر تمہارے جانے کے بعد پوری دنیا رو رہی ہے. لیکن ایسا انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہوا، جو بھی ریزن ہو. بھٹو واز ڈینائڈ جسٹس، ہماری سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا. اور پرائم منسٹر کو، فارمر پرائم منسٹر کہہ لیں آپ اس کو آپ نے ہینگ کر دیا. اور گمال عبد الناصر تو وقت یعنی کہنا چاہیے کہ بہت بڑا اس کے ساتھ ایک تکلیف کے ساتھ، یعنی اپنی ذاتی پین کے ساتھ زندہ تھا. اور ہی ڈائڈ نیچرل ڈیتھ، یہ اس کو مطلب ہی ڈائڈ آف ہارٹ اٹیک. پورا عالم اسلام، عالم العرب تمام کے تمام رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے العالم یبکی عبد الناصر، العالم یبکی گمال عبد الناصر. بھٹو صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو یہ ہم نے جو ہماری ڈیلی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ ہم مختلف زبانوں میں فریزز ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا ورڈس لیتے ہیں، کی ورڈس ان کو کرتے ہیں. تو ابھی حالیہ سپریم کورٹ نے جو اپنی اوپینین دیا ہے بھٹو ریفرنس پر، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھٹو صاحب کو ساتھ ناانصافی ہوئی ہے بہت بڑی. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کہہ کے انہوں نے دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ یو کین ناٹ ریورس ہسٹری بٹ یو کین آلویز کریکٹ اٹ. تو سپریم کورٹ نے کوشش کی ہے. اچھا، اب بات آئے گی اس پہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے. کئی باتیں ہوں گی. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 2008 سے لے کے 2013 تک، تو اور اس وقت صدر تھے پاکستان کے آصف علی زرداری صاحب، تو انہوں نے 2011 میں یہ ریفرنس فائل کیا تھا اور اس میں کورٹ سے، اپیکس کورٹ سے، سپریم کورٹ سے اس کا اوپینین مانگا تھا کہ بتائیے کہ یہ کیا ہوا بھٹو کے ساتھ اس کیس کے اندر، فرام لاہور ہائی کورٹ آن ورڈس. تو وہ معاملہ چلتا رہا. یہ پرانی بات ہوگی. اب یہ تقریباً مطلب ہم 2024 میں ہیں اس وقت. تو غالباً لوگ کہیں گے کہ یہ بہت بڑا انیشیٹو تھا اور انہوں نے لیا. نہیں، میرا خیال ایسا نہیں ہے. ان کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے دو اور اداروں کو، یا دو اور بہت ساری شخصیات کو. اس میں سب سے بڑا ادارہ جو پاکستان آرمی کا ہے. کیونکہ جس وقت بھٹو کو پھانسی دی گئی اور جس کے ایما پر دی گئی، یہ کہا جاتا ہے اس وقت وہ پاکستان کے صدر جو تھے وہ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق تھے. تو اس ایک طرح سے انہوں نے کسی قسم کے، جب یہ ریفرنس فائل ہوا اور وہ چلتا رہا، مطلب جس اسپیڈ میں بھی چلا، لیکن اس کو ودرا کرنے کی بات نہیں کی کہ اس کو ہٹایا جائے. اس معاملے کو نہیں کیا پاکستان آرمی نے، ایسا نہیں کیا. اور اس کے ساتھ کریڈٹ جاتا ہے ان تمام گورنمنٹس کو اور نگراں گورنمنٹس کو. خاص طور پر جو گورنمنٹ آئی اس کے بعد نواز شریف کی 2013 سے 2018 تک، انہوں نے بھی ڈرا نہیں کیا یہ ریفرنس. پھر اس کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ آئی، یہ 2022 تک تھی، انہوں نے بھی نہیں کیا. پھر یہ ایک پی ڈی ایم کا تھوڑی سی گورنمنٹ رہی ہے تھوڑے ٹائم کے لیے، اس نے بھی نہیں کیا. PDM 1 کہتے ہیں جس کو. اور اس کے بعد اب آتے ہیں نگراں سیٹ اپ جو ہیں، انہوں نے بھی اس کو، یعنی اس ریفرنس کو ہٹایا نہیں وہاں سے. یعنی اس میں میر رضا خان کھوسو صاحب جو تھے نگراں وزیر اعظم 2013 میں، پھر اس کے بعد نگراں وزیر اعظم جسٹس ناصر الملک انہوں نے، اور ابھی جو تھے اب تک کافی دن تک جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، ان تمام نے اس ریفرنس کو وڈرا نہیں کیا بالکل. تو ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے، جس میں بشمول آصف علی زرداری صاحب کی ہیں. لیکن میں پھر بات کہوں گا کہ سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے، جو دینا چاہیں گے
اس بہت بڑے مائل اسٹون پر جس نے پاکستان میں ایک اس جوڈیشل ہسٹری کو کریکٹ کیا ہے. ریورس تو آپ نہیں کر سکتے نا, کیا کریں گے ریورس کر کے؟ بھٹو ڈائڈ لانگ اگو, ہی واز ہینگڈ لانگ اگو. اور وہ ججز, بیشتر ججز, اب کیا بات کی جائے اب ساری ان کی, تو یہی کہہ سکتے کہ ہاں یہ غلطی ہوئی, یہ بہت بڑی غلطی تھی, اور یا یہ بہت بڑا گناہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, جو بھٹو کے ساتھ ہوا. تو آج میں اور زینب سرفراز احمد آپ کے اس کے حوالے سے میں جب آخری بات کہوں تو زینب سے پوچھوں گا, ڈو یو ہیو اینی کوشچن؟ ہاں, دس از ویری امپورٹنٹ. آئی میٹ ہم اونلی ونس. وہ ایسا ہے کہ ہم لوگ اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے, پرائمری اسکول میں, 4th 5ویں کلاس میں. ہمارے ایک استاد تھے سرتاج عزیز صاحب, وہ بہت ہی ایکٹیو ممبر تھے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے. سرتاج عزیز صاحب وہ ہمارے ٹیچر بھی تھے, اور وہ اپنی فردر اسٹڈیز بھی پرسیو کر رہے تھے. تو پرانا گولیمار جو کانسٹیٹوئنسی تھی, یا اس سے اور پیچھے کا علاقہ, وہ تھی اس وقت ستار گبول صاحب کی, جو غالباً میرے خیال میں یہ نبیل گبول صاحب ہیں, ان کے تایا تھے. پیپلز پارٹی کی ایک کانسٹیٹوئنسی تھی. وہاں پر ایک فنکشن تھا, اور اس میں بھٹو صاحب کو آنا تھا, وزیر اعظم پاکستان کو. تو جیسا ہوتا ہے ایسی موقع پر کہ بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں جا کے گلدستہ پیش کرتے ہیں, بوکے دیتے ہیں. تو ہم میں اور میرے 2 کلاس میٹس ایوب عالم اور اسرار احمد, ہم 3 کو لے کے گئے تھے وہ, اور ہم تینوں کو شرف حاصل ہوا کہ ہم نے بھٹو صاحب کو وہ گلدستے پیش کیے. تو جب بھی ذہن میں امیج ان کا آتا ہے, ظاہر ہے کہ اب تو یہ بہت پرانی بات ہو گئی, تو امیج جو ہے وہ یہ ہے بھٹو صاحب کو جو ہے ذہن میں میرے رہتا ہے, اے تھنکر, اے فلاسفر, اے اسٹیٹسمین. یقیناً غلطیاں بھی ان سے بھی ہوئی ہوں گی بہت ساری, لیکن جو مجھے خلق ہے ذاتی وہ یہ ہے کہ جس طرح جمال عبد الناصر کی موت کے اوپر العالمی کی عبد الناصر کا نعرہ لگا تھا طول و عرض میں, عرب دنیا میں, بھٹو کے لیے نہیں لگا. تو اب میں کہتا ہوں کہ العالم ابکی ذوالفقار علی بھٹو, العالم ابکی ذوالفقار علی بھٹو. میں نے زبور سرفراز احمد یا ربوت طب گزتا کراچی پاکستان. انا سرفراز احمد نائب رئیس التحریر فی جریدہ کراچی. پاکستان.